اگر آپ کی زندگی پہ کبھی بایو پک بنے آپ کس کو اس میں ایکٹر دیکھنا چاہیں گے؟ میں خود ہوں گا. کیا میں پیارا نہیں ہوں؟ کیا مجھے ایکٹنگ نہیں آتی؟ ایک کوشچن میں آپ سے پوچھنا چاہی تھی بڑی دیر سے. میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، میرے سامنے بیٹھے ہیں آپ کے، ایک ہاتھ میں گلو ہے اور ایک ہاتھ میں گلو نہیں ہے. جی کیوں؟ یہ بھی سونے کی ہے؟ یہ وہ جو ہمارے کاشف ضمیر بھائی کے پاس جو گولڈ ہے نا، یہ وہی گولڈ. اچھا یس، باقی انڈرسٹینڈ آپ لوگ خود کر دو. ایسے کرتی تو سوال، رنگ کر دیتی تو پیلا، سارے لائک تجھے کرتے، سب سے ہائی ہے شہنیلا، نالے سب کو پتا ان کا زہر بہت زہریلا، اوپر سے ہے ابرم پار ان کی لیلا شہنیلا. کوئی کام کرنا ہے ہم یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں، لیکن یہ جو ہے نا مراسیوں کا کام ہے. اے کام پنجابی میں وہ پنجابی بولتے تھے، اے کام اسی نہیں کرنا، اسی بٹا دے پتر. تسی سنتے ہو نصیبو لال نہیں ہے چیزاں، اے تواڈے والے نہیں آنے والی جڑی جنریشن ہے وہ سنے گی. تو خیر ابو نے مجھے نہیں انڈرسٹینڈ کیا. تو ایک دن ایسا آیا، میں نے بولا کہ میں بھاگ جاؤں گا گھر چھوڑ کے. انہوں نے کہا بھاگ جاؤ، تو میں گھر چھوڑ کے بھاگ گیا. اچھا ایک بات ابھی آپ نے کہی کہ آپ ٹاپر تھے اور پھر آپ میٹرک میں فیل بھی ہو گئے. تو یہ ٹاپر اور فیل والا چکر کیا ہوا؟ پھر ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، جی آپ کے ابو کا مرڈر. ابو کو نا ایک انٹینشنلی فائر لگ گیا تھا. میرے ابو خوش قسمت ہے، میں بھی خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے مجھے کشمیریوں کے گھر میں پیدا کیا، اور بڑے دلیر ہیں میرے تائے. انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کی. ان کو پتا تھا کہ ایک آرٹسٹ جو ہے نا اگر اس ماحول میں رہے گا تو وہ گرو نہیں کرے گا. یہ بھی خدا کا ایک منصوبہ ہے یو کے میں آنا. مجھے کوئی شوق نہیں تھا یو کے میں آنے کا. مجھے 2020 سے لوگ کہتے رہتے تھے یو کے آ جاؤ، یہاں پہ سائلم کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، بلا بلا بلا. تو میں کہتا تھا نہیں یار میں یو کے نہیں آؤں. بچپن میرا نارمل بچوں کی طرح تو نہیں تھا، مشکلات تھیں کیونکہ میں 2-3 سال کا تھا تو ابو کو جیل ہو گئی، سزا ہو گئی ابو کو. اگر آپ کی ریپ بیٹل ہو پاکستان میں تو آپ کس کے ساتھ کرنا چاہیں گے؟ میں کسی کے ساتھ ریپ بیٹل نہیں کروں گا. اچھا مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنا ٹائم ویسٹ کروں گا کسی کے ساتھ ریپ بیٹل کر کے. اچھا اگر آپ کو کولیبریشن آتی ہے پاکستانی ایکٹریس کے ساتھ ایک میوزک ویڈیو کرنے کے لیے، تو آپ ان تینوں میں سے کس کو پک کریں گے؟ ہانیہ عامر، ماہرہ خان یا یمنا زیدی؟ تینوں کے ساتھ کام کرنا چاہوں گا، لیکن ہانیہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ زیادہ دل ہے. کراچی میں اتنے اچھے ریپرز ہیں، اگر میں ان کے ٹیلنٹ کو دیکھوں تو اپنے ٹیلنٹ کو دیکھوں نا تو میں ان سے بہت پیچھے ہوں. پر پھر اگین ایک بات بولوں گا کہ ساری گیم مائنڈ سیٹ کی ہے. السلام علیکم جی. کچھ مزیدار سی باتیں ایک دفعہ پھر سے. کچھ لوگ صلاحیتیں لے کر پیدا ہوتے ہیں اور کچھ کو درد تراشتا ہے. آج کے مہمان وہ شخصیت ہیں جنہوں نے المیے کو فن میں بدلا، درد کو مقصد بنایا، نفرت کو لے میں ڈھالا. ایسی دنیا جہاں موسیقی کو سنے جانے سے پہلے ہی پرکھ لیا جاتا ہے، انہوں نے اپنی زبان میں اپنی مٹی سے اٹھ کے ریپ کرنے کی ہمت کی اور لاکھوں لوگوں کو سننے پہ مجبور کر دیا. وہ اس بات کی علامت ہیں کہ جب آپ ہار ماننے سے انکار کر دیتے ہیں تو سب کچھ ممکن ہو جاتا ہے. جب زندگی آپ کو توڑنے کی کوشش کرے اور آپ اسی ٹوٹ پھوٹ کو ایک دھن میں بدلتے ہیں. پسرور سے لے کے دنیا بھر کی پلے لسٹ تک، یہ وہ انسان جس نے ناقابل تصور حالات جھیلے اور پھر بھی اپنی آواز کو تلاش کیا. خواتین و حضرات، شو میں خوش آمدید کرتے ہیں بے خوف، بے ساختہ اور بے باک غنی ٹائیگر. السلام علیکم غنی، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام جی، میں ٹھیک ہوں، آپ بتائیں ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ سب ٹھیک ٹھاک. اچھا میرا سب سے پہلا کویسچن آپ سے یہ ہے کہ پسرور میں، کیونکہ آپ پسرور سے ہیں جی، آپ کا بچپن کیسا تھا؟ بچپن میرا نارمل بچوں کی طرح تو نہیں تھا، مشکلات تھیں کیونکہ میں 2-3 سال کا تھا تو ابو کو جیل ہو گئی، سزا ہو گئی ابو کو. اچھا جی، تو کیوں؟ ان کے اوپر نا کیس تھا ایک جھوٹا اس کا ڈرگ کا. تو جس وجہ سے پھر ابو 7 سال جیل میں رہے، لیکن 7 سالوں کے بعد ان کو بری کیا گیا. 7 سال انہوں نے جیل کاٹی، اس کے بعد پھر بری ہوئے کہ وہ انوسینٹ تھے. کسی کی چیز انہوں نے جان بوجھ کے، جو وہاں کے وہ پولیس والے تھے، انہوں نے ابو کے اوپر ڈال دی. تو وہ جج بھی آپ کو پتا بکے ہوتے ہیں سارے،
تو پھر ابو کو پھنسایا گیا کسی اور نے اپنا گرج لینے کے لیے, کیونکہ ابو میرے تھوڑے نہ ڈر تھے, جس وجہ سے ان کو پھنسایا گیا تو پھنس گئے. ان کے جذبات کی وجہ سے ان کو 7 سال سزا ہوئی. تو ہمارا جو میرے جو زندگی کے آئی تھنک 9 یا 10 سال کا تھا تب میں اپنے ابو کو ملا تھا سیکنڈ ٹائم. کیونکہ جب آپ اتنے چھوٹے 1 2 3 سال کے ہوتے ہیں تو آپ کو اتنی اپنے باپ کی یادیں اور وہ سب کچھ نہیں ہوتا. ڈیفینیٹلی. تو جب آپ 10 سال بعد ملے تو آپ کو, کیونکہ جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں نا ہماری افیلیشن بڑھتی جاتی ہے اپنے پیرنٹس کے ساتھ, آپ کو پتہ ہوتا ہے یہ میرے ابو ہیں, یہ میری امی ہیں. لیکن جب آپ 10 سال کے ہو کے ملتے ہو تو ایک تھوڑا سا وہ ایک ہوتا ہے نا کہ کہتے تھوڑا سا اوپرا پن آ جاتا ہے. یس. ابو کی بات نا ایکچولی آپ کو پتا کہ جب باپ نہیں سر پہ ہوتا تو بچوں کی لائف تھوڑی ڈفرینٹ مشکلات ہوتی ہیں لائف میں. بالکل. تو ان مشکلات کو فیس کرتے کرتے نا میں نے دل لگایا ہوا تھا لوگوں کے ساتھ, پر پرابلم یہ تھی میں جس کے ساتھ دل لگاتا تھا وہ دل توڑ دیتا تھا. میں اپنے دل کی بات کرتا تھا, اپنے اندر کی بات کرتا تھا, لیکن وہ یا تو سمجھ نہیں تھا پاتا یا وہ ایسی حرکت کرتا تھا جس سے میں بہت زیادہ ہرٹ ہو جاتا تھا. ابو جب مجھے ملے تو ابو میرے دوست بن گئے. میں نے ان کے ساتھ بات کرنی اور انہوں نے مجھے سمجھانا, انہوں نے مجھے ہمت دی ایکچولی آنے کے بعد کہ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو ہم تمہارے ساتھ ہیں, تمہیں کوئی تنگ کرے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. تو میرے ابو کے آنے کے بعد میں نے پھر وہ زندگی کو جیا ایکچولی, کھل کے جیا. تو آپ سب سے بڑے ہیں گھر میں؟ میں سب سے بڑا ہوں. اچھا, تو جب تک ابو جیل میں تھے تو وہ ٹائم کیسا گزرا؟ لائک آپ کی جیسے ہم ہوتے ہیں نا کہ گھر کا نظام کیسے چلتا ہے؟ الحمدللہ جس فیملی سے میں بلانگ کرتا ہوں, میرے جو دادا ہیں ان کا اپنے شہر اپنی تحصیل میں ایک نام ہے, وہ سابقہ ناظم بھی ہیں, اور ماشاءاللہ میرے 5 تا ہیں. تو میرے والد ان کے چھٹے بھائی ہیں اور ایک میرے پھپھو ہیں. تو یہ سب لوگ بہت اسٹرانگ ہیں الحمدللہ پیسوں کے حساب سے, اور میرے دادا کے کاروبار تھے. تو میرے ابو جب جیل میں چلے بھی گئے تو ہمارے ابو کے جو حصے کی دکانیں تھے پھر ان کے کرائے ہمیں آتے رہتے تھے. اچھا, تو وہ چلتا رہا, نظام چلتا رہا. چلیں پھر زندگی چل پڑی اور ابو آ گئے, اور ابو نے آپ کو ایک حوصلہ اور ایک وہ دیا کہ جو بھی کرو میں تمہارے پیچھے کھڑا ہوں. یس ایگری. تو پھر آپ کو میوزک کا شوق کیسے پیدا ہو؟ میوزک کا شوق مجھے بچپن سے, مطلب میں 5-7 سال کا تھا تب سے ہی مجھے لوگوں کو انسپائر کرنے یا لوگوں کو امپریس کرنے کی عادت تھی, یہ جنون تھا, یا میں لوگوں سے اٹینشن چاہتا تھا. تو اٹینشن کے لیے میں ہر طرح کی حرکتیں کرتا تھا کہ مجھے لوگ اٹینشن دے. کئی ایسے بچے ہوں گے جنہیں اٹینشن چاہیے, مطلب سب بچے یہی کرتے ہیں. آپ دیکھو چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں وہ ایون اپنے کپڑے دکھا کے بھی کہیں گے اچھا بتاؤ میں آج کیسا لگ رہا ہوں. تو مجھے کسی نے ٹینشن نہیں دی. تو جو میری ایج کے میرے باقی کزنس تھے ان کو سب لوگ زیادہ عزت بھی دیتے تھے. تو پھر وہیں پہ جو سا میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے سب سے زیادہ بڑا نام کرنا ہے, مقام کرنا ہے. تو میوزک تو راستے میں آیا, ریپ تو راستے میں آیا. میں تو اس سے پہلے لکھا کرتا تھا, اسپیچز لکھتا تھا میں. اچھا جی. تو موٹیویٹڈ میں پہلے ہی تھا اور مجھے امید تھی, یقین تھا, میرے میں اسپارک تھا کہ میں کچھ بڑا کروں گا. تو یہ میں نے پہلے ہی ٹھانا ہوا تھا. تو ریپ اس یہ درمیان ایک ریپ وسیلہ بن کے آ گیا. اچھا یس. تو جو کیونکہ دیکھیے پہلے تو یہ ہوتا نا کہ ہم ریپ از اے ویری ریئر تھنگ ان پاکستان. لوگوں کو ریپ کا پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. آپ جیسے ریپ کرتے ہو کہتے لو ایسے کچھ بھی بولتا رہتا ہے نا, مطلب یہ تو کچھ بھی ہے, یہ کیا گانا ہے, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. مطلب لوگ اس کو اس طرح سے لیتے ہیں. ریپ کی سینس تو بہت دیر میں آئی ہے, کیونکہ انگلش میں ریپ جو ہوتے تھے ہم پاکستانیوں کو تو سمجھ ہی نہیں آتے. اور پھر جب تھوڑا سا ریپ جو انڈیا سے آیا یا دوسرے ملکوں سے انسپائر ہوئے. یہ انڈیا سے ریپ نہیں آیا, ریپ گوروں کی اور یہ باقی لوگوں کی جاتی تھی. لیکن بوہیمیا باجی وہ پاکستانی ہے. خیر ان کے لیے تو انڈیا پاکستان نہیں میٹر کرتا, وہ آرٹسٹ ہیں, ہمارے لیے بھی نہیں میٹر کرتا. لیکن وہ پاکستانی ہیں جنہوں نے پنجابی ہپ ہاپ, دیسی ہپ ہاپ کو اسٹارٹ کیا. ان کو سن کے ہی ہر ریپر بنا. بالکل. آج ہم بھی ہیں تو ان کو سننے کے بعد, کیونکہ یہ آئیڈیا ان کا تھا, ان کے آئیڈیا کو سب لوگوں نے کاپی کیا یا ان کے آئیڈیا میں لوگوں نے اپنا ٹیسٹ دیا. تو پاکستانی لے کے آئے تھے, پر ہنی سنگھ پاجی جو ان سے تھے انہوں نے ہپ ہاپ کو بہت بڑی سطح پہ لے گئے. تو اس کے بعد پھر وہ جو ریپ کا ایک سارا سلسلہ اسٹارٹ ہوا. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان انڈیا سے بھی بہت پیچھے ہے, تو ریپ کے اندر تو بھی ہمارا ایریا بہت پیچھے ہے, بہت پیچھے. اور جیسے آپ پسرور میں رہتے ہیں تو پسرور میں تو لوگوں کو
پتہ ہی نہیں ہوگا ریپ کیا چیز ہے. یس جب میں ریپ کرتا تھا تو لوگ ایون میں پرفارم کرنے جاتا تھا تو جو مدرس تھیں, کیونکہ میں ریزلٹس جب بچوں کے اناؤنس ہوتے تھے تب جا کے پرفارم کرتا تھا, تو وہ خواتین نیچے سے کہتی تھیں پنجابی میں کہ اینو تھلے لاوا کی بولی جاتا ہے. ہاں تو میں پھر بھی نہیں تھا رکتا, میں اپنا ریپ کرتا تھا اپنا ٹائم پورا لے کے, تو میں آ جاتا تھا. لوگ مجھے کہتے تھے کہ یار لوگوں نے تیری انسلٹ کی. میں نے کہا یار ان کو پتہ ہی نہیں ہے میں کیا کر رہا ہوں, ان کو پتہ ہی نہیں, ان کا کوئی قصور نہیں ہے, لیکن میں لگا رہوں گا. ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ انہی کے بچے میری طرح بننے کی ضرور کوشش کریں گے, یا میرے کمپٹیشن کرنے کی ضرور کوشش کریں گے, جو میں کر رہا ہوں وہ کرنے کی کوشش کریں گے. بھئی آپ بہت کانفیڈنٹ تھے, ورنہ بہت سے لوگ تو دل چھوڑ دیتے ہیں نا. کیونکہ دیکھیں جب ہم کسی اسٹیج پہ ہوتے ہیں, کچھ کر رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں ہوتا ہے لوگ اپریشیٹ کریں. اور ہلکی سی بھی جب آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں, آرٹسٹ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے. ایگری. لوگوں کو لگتا ہے شاید آرٹسٹ اپنے میں مگن ہے, لیکن وہ سب کے ایکسپریشنس, چاہے وہ 10 سال کا بچہ ہو, وہ سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اگر کوئی سن نہ رہا ہو یا کوئی عجیب سے منہ بنا رہا ہو, تو ایک آپ کی انرجی ڈاؤن ہو جاتی ہے. 100%. تو اس میں جب لوگ یہ کہتے کہ اینو لاؤ کی کرتا پہ, تو آپ مطلب آپ پھر بھی کانفیڈنٹ رہے کہ میں جو کر رہا ہوں مجھے پتہ کیا ہے. یس, بڑی بات ہے. تو اس کے بعد کیا ہوا؟ لائک چلتے ابو آ گئے, زندگی چل پڑی آپ کو. اچھا ان کا کیا, ایک جب آپ نے اپنے ابو کو بتایا کہ میں ریپ کرنا چاہتا ہوں یا مجھے ریپر بننا ہے, تو کیا ہوا؟ چپیڑ آئی, جوتا آیا, کہ اپریسیشن آئی؟ میرے ابو نے جب میں آیا نا, تو ابو نے مجھے ہمیشہ تبھی مارا ہے جب میں نے اپنے کسی بڑے کے ساتھ بدتمیزی کی ہے, یا میں نے مار کھائی ہے باہر سے, مطلب لڑنے گیا اور مار کھا کے آ گیا. ابو نے تبھی مارا کہ لڑا نہ کرو اگر آپ لڑ نہیں سکتے, اور اگر لڑ سکتے ہو دین لڑا کرو, ہماری بے عزتی نہ کروایا کرو. تو ابو مجھے مارتے نہیں تھے, سپورٹ کرتے تھے, پر میں نے جب انہیں کہا نا میں نے ریپ کرنا ہے, تو اس چیز کے وہ بہت خلاف تھے. انہوں نے مجھے اسٹریٹ فارورڈ یہ بات بولی کہ کوئی کاروبار کرنا ہے تو میں کس سے پیسے پکڑ لیتا ہوں, تو ہم کاروبار کر لیتے ہیں, کوئی کام کرنا ہے ہم یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں, لیکن یہ جو ہے نا میرا سی کا کام ہے. اے کام پنجابی میں وہ پنجابی بولتے تھے, اے کام اسی نہیں کرنا, اسی بٹاں دے پتر ہاں, تو لوکی کی کہیں گے کہ ان کشمیریاں دے پتر گانے گاندے نے. تو میں نے اپنے ابو کو بولا کہ مجھے صرف 2 لاکھ روپے دے دو, 2 لاکھ روپے دے دو تو میں مطلب کر لوں گا. 2013-14 کی بات ہے. تو میرے ابو نے مجھے بولا کہ پتر اتنے کھان 200 روپیہ نہیں ہے, تو 2 لاکھ روپے کتوں مانگنا پہ. 2 لاکھ کا کرنا کیا تھا آپ نے؟ میں نے گانا بنوانا تھا, وہ جنونی تھا نا تب میں. اچھا ہوا میرے ابو نے نہیں پیسے دیے, اگر دیتے تو میں وہ 2 لاکھ ویسٹ کر دیتا. جو مارکیٹ کے اندر چور بیٹھے تھے, کیونکہ میں بچہ تھا, میں تو نہ سمجھ تھا. انہوں نے مجھے 2 لاکھ نہیں دیا, بلکہ انہوں نے میرے لیے آپشنز رکھ دی, یا گھر رہو یا گھر چھوڑ دو. اوئے ہوئے, تو اتنا مطلب لائک اس ابو مجھ سے یہ اتنے زیادہ ناراض ہو گئے تھے, کیونکہ میں اب بدتمیزی کرنے لگ گیا تھا اس چیز کو لے کے کہ میں نے کرنا ہے, میں نے کرنا ہے, میں نے کرنا ہے, چڑھا ہوا تھا. یس. اور ابو کہتے تھے تینوں کنے سکھایا, کون کیڑا آدمی تینوں اس پاسے لے کے آیا, بندہ 10 منوں میں پڑا جا کے. تو میں نے ابو کو کہنا کبھی اس نے دیکھا, اس نے کیا, یہ کیا, وہ کیا. تبھی ہنی سنگھ بھاجی کے گانے چلنے لگ گئے شادیوں پہ. بوہیمیا بھاجی کو سنتے تھے اسٹریٹ بوائز, لیکن شادیوں پہ ان کے گانے بہت کم چلتے تھے. تو میں نے کہا ابو جو اے بندہ کرتا پیا نا, میں ایسا کام کرنا ہے. تو ابو نے مجھے کہا کہ کی کرتا پیا. میں کہا ابو گانا گا رہا. ابو نے کہا کہہو جہا گانا ہے, سمجھ نہیں آ رہی. میں کہا ابو جی تسی سنتے ہو نصیبو لال یا چیزاں, یہ تھوڑے والے نہیں, آنے والی جی جنریشن ہے وہ سنے گی. تو خیر ابو نے مجھے نہیں انڈرسٹینڈ کیا. تو ایک دن ایسا آیا, انہوں نے, میں نے بولا کہ میں بھاگ جاؤں گا گھر چھوڑ کے. انہوں نے کہا بھاگ جاؤ, تو میں گھر چھوڑ کے بھاگ گیا. ایکچولی پیرنٹس کو لگتا ہے کہ یہ 2 دن باہر رہے گا نا, اور کھانے کو کچھ نہیں ہوگا, تو یہ آرام سے واپس آئے گا. مطلب ہم پیرنٹس کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ اس کو تارے نظر آ جائیں گے, اس کو پتہ لگ جائے گا کس بھاؤ بکتی ہے. یس ایگری. تو آپ نکلے تو کچھ کس بھاؤ بکتی ہے پتہ چلا کہ کیا کیا؟ میں جب نکلا تو میں زمین پہ بھی سویا, محنت کی, میں نے دل لگا کے کی, اور میری یہ وابستگی میرے اللہ کے ساتھ تھی. ہے میرا کام گانے گانے والا, لیکن میں شروع سے آپ کو بتایا کہ میں پہلے اسپیچز لکھتا تھا, اور میں اسپیچز لکھتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ, ان کے اوپر اسپیچز لکھتا تھا, اور میں ٹاپر تھا اپنے اسکول کے اندر. تو جب ابو نے مجھے نکالا تو دین میرے کچھ ایسے دوست تھے جنہوں نے مجھے اپنے گھر رکھا. پھر میری فیملی, میرے جو تایا تھے انہوں نے اپنے گھر رکھ لیا. تو جو میری تائی تھی میں ان کو اپریشیٹ کروں گا, ان کے بیٹے تھے, انہوں نے ادھر یو کے آنا تھا, تو میں ان کے گھر رہنے لگ گیا, کیونکہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا. تو انہوں نے مجھے ایکچولی میں بنایا, وہ ایجوکیٹڈ تھی, انہوں نے مجھے سچ بتایا کہ بیٹا تم 2 سال 1 سال میرے پاس ہو, ہمیشہ تو تم نہیں رہو گے, تو تم محنت کرو.
کچھ اسٹرگل کرو, کوئی کام کرو. اگر تم پڑھ نہیں سکتے, کیونکہ میں میٹرک میں فیل ہو گیا تھا انگلش میں, 9th میں بھی انگلش میں فیل, میٹرک میں بھی انگلش میں فیل. اچھا, یس. تو میرے تایا نے بولا کہ اس کو آپ کالج میں بھیجو, اور میری جو خواہش تھی وہ تھی پنجاب کالج یا سپیریئر کالج. میں کہا ابو جی وہاں پہ جانا ہے, وہاں پہ لڑکے ایسے ہوتے ہیں بڑے, یہ ہے وہ ہے. کیونکہ جو ترقی تھی نا وہ میری سوچ میں تھی, مجھے وہ چیزیں پسند تھی, اور مجھے پسند تھا خود کو سپیریئر بنانا. لیکن وہ میری جو جیبیں تھی وہ اجازت نہیں تھی دیتی, اور میرے پیرنٹس نے ان سے تھے, وہ کہتے تھے کہ یار اسٹڈی جتنی کرنی کر لی, میٹرک کر لیا, اب آؤ کام کی طرف, کوئی چھوٹی جاب کر لو, کوئی کام کر لو. تو ابو کے ساتھ میری نہیں تھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی. پھر میں جو تائمی تھی انہوں نے مجھے گائیڈ کیا, سمجھایا, تو انہوں نے بڑی سپورٹ کی مجھے اس میں. وہیں سے میں نے الیکٹریشین کا کام سیکھا. الیکٹریشین کا کام سیکھنے کے بعد الیکٹریشین کا کام پریکٹیکلی کرنا اسٹارٹ کر دیا. اچھا, ایک بات ابھی آپ نے کہی کہ آپ ٹاپر تھے اور پھر آپ میٹرک میں فیل بھی ہو گئے, تو یہ ٹاپر اور فیل والا چکر کیا ہوا؟ ٹاپر میں انگلش میں فیل ہو گیا کیونکہ انگلش مجھے نہیں تھی آتی. اچھا, باقی سب سبجیکٹس میں آپ کے اچھے مارکس آتے؟ دیکھیں میرے اندر شروع سے نا اللہ کی طرف سے ایک خاص بات تھی, یہ تھی کہ میں چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہوں. آپ مجھے ایک چیز ایک دفعہ بتا دیں گے نا, تو میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کے اوپر چل کے پیٹرن دیکھ لوں گا کہ جیتنا کیسے ہے. میں اس میں سے ایسا راستہ تلاش کر لوں گا کہ اس سے جیتا کیسے جا سکتا ہے. میں وہ کام نہیں تھا کرتا کہ جیسے سب لوگ چل رہے ہیں ویسے چلیں گے. میں یہ کام کرتا تھا کہ جیتنا کیسے ہے, اس کام کو کامیاب کرنا کیسے ہے. تو جب میں اسپیچز لکھتا تھا, یہ سب چیزیں لکھتا تھا, تو میں چیزیں بناتا کچھ ایسے تھا, ایسے طریقے سے بناتا تھا کہ لمیٹڈ بناتا تھا, لکھتا پھر بھی نہیں تھا. صرف میں پڑھ لیتا تھا ایک دفعہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ زندگی ہے, یا اگر آج میں نے ورزش پہ کچھ لکھنا ہے, مضمون لکھنا ہے, تو میں پڑھ لیتا تھا اس کے کیا فائدے ہیں, وہ جا کے میں بول دیتا تھا یا لکھ دیتا تھا, تو اس میں کامیابی مل جاتی تھی کیونکہ وہ ریئل تھا, وہ میرا بنایا ہوا تھا. سو یو آر اے گڈ اسپیکر. یہ بھی. اور جو رہ گئی بات انگلش کی, انگلش کبھی سمجھ ہی نہیں تھی آئی مجھے. اچھا, نہ مجھے ہی شی کا گرامر نہیں سمجھ نہیں آئی. شی ہیز, ہی ہیز, ہی ہیو, ہی, اس طرح کی چیزیں مجھے نہیں تھی آتی. میں نے بڑی ٹرائی کی اور مجھے نہیں سمجھ آئی انگلش کی. ایکچولی گرامر کو نا ہمارے ملک میں سمجھایا نہیں جاتا, رٹا لگوایا جاتا ہے. تو وہ رٹے کے چکر میں نا جب وہ پاسٹ پریزنٹ اور یہ جب سب ہوتا ہے نا, سب گڑبڑ ہو جاتی ہے. مجھے آج تک پاسٹ پتہ نہیں کیا, اب تو انڈیفینیٹ مجھے یہ والا یاد آ رہا ہے کہ یوکے کے اندر انڈیفینیٹ کہتے ہیں, تو پریزنٹ پاسٹ انڈیفینیٹ بہت کچھ ہوتا تھا. تو یہ سب چیزیں تھی, مجھے نہیں انگلش آئی. اچھا, بالکل ٹھیک. اچھا, پھر کیا کیا؟ پھر آپ نے الیکٹریشین کا کام کیا, آپ نے سیکھ لیا. جی. پھر آپ نے کسی ایک گروپ کو بھی جوائن کیا تھا. گروپ میرے جو دوستوں کا گروپ تھا, میں نے اس کو جوائن کیا, جو میرے سٹی میں تھے. سارا دن میں کام کرتا تھا الیکٹریشین کا, تو رات کو ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ اپنے گانے سناتے تھے, میں اپنا ریپ سناتا تھا. تو انفارچونیٹلی وہ مجھ سے زیادہ ٹیلنٹڈ تھے. میں اپنی چیز سناتا تھا, اپنی بناتا تھا, تو وہ زیادہ ٹیلنٹڈ تھے. وہ بھی سناتے اپنی تھے, لیکن ان کی کچھ نہ کچھ چیزیں کہیں نہ کہیں کاپی کر رہی ہوتی تھیں لوگوں کے ساتھ. تو میری جو چیز تھی کاپی نہیں تھی کرتی, تو سم ٹائم وہ مجھے ڈی گریڈ بھی کرتے تھے. تو جب وہ ڈی گریڈ کرتے تھے تو میں ہرٹ ہوتا تھا. پھر ایک ایسا ٹائم آیا کہ میں نے دماغ کو لڑایا, آج بھی دماغ کو ہی لڑایا. تو میں نے بولا ان سے میں اب دور جاؤں گا, انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے, میں آگے بڑھتا ہوں. میں نے ان کو لیو کیا, میں آگے سیالکوٹ چلا گیا. سیالکوٹ کا گروپ بنا, ان میں میرے دوستوں نے میرا ساتھ دیا. الطاف گوری, ماریو, الیاس بھائی ہیں سیالکوٹ میں ہی ہیں, اور ساتھ میں اور بھی بہت سے دوست ہیں جن کا نام نہیں لے پا رہا, ان کی معذرت. اس کے بعد پھر میں نے نیا گروپ تھا سبزی والا, ان کو جوائن کیا, جنہوں نے ایکچولی میرے فری اسٹائل ریپ کو پہچانا. اچھا, سبزی والا. جی, سبزی والا بڑے فیمس ہے پاکستان کے اندر. اچھا. ان میں ملک عامر جوشی بھائی تھے, ملک عامر تھے. تو جو ملک عامر تھا نا, وہ مجھے لے کے جا رہا تھا, تو اس نے نا بیٹ پلے کی. پلے کر کے اس نے نا مجھے ایک ورڈ دیا, تو میں نے اس کے اوپر ریپ کر دیا. اس نے کہا یار یہ تو نے لکھا ہے. میں نے کہا میں نے لکھا نہیں, میں نے تو ابھی بنایا. اس نے کہا قسم ہے. میں کہا ہاں. اس نے کہا پھر کر سکنا ہے. میں کہا ٹرائی کروں گا. میں نے نیکسٹ ٹائم کیا, اس سے بھی اچھا ہوا. اس نے بولا کہ یار یہ کانٹینٹ سن اولا ہو گیا. دین ہم ان کی بیگو لائیو وہ کرتے تھے تب, اب تو ٹک ٹاک لائیو پہ ہیں. تو میں ان کی براڈ پہ میں نے ریپ کیا. پھر انڈیا کے لوگ, پاکستان کے لوگ, بڑے بڑے جو سے لوگ تھے, انہوں نے مجھے جانا. تو پھر ان کے بعد ان کے ساتھ تھوڑا سا کلیش ہوا. یہ اللہ کا پلان تھا نا, کیونکہ میں خود کو خود بنانا چاہتا تھا, اس لیے مجھے اللہ نے ٹیم میں سکھایا, ٹیم میں بٹھایا نہیں. تو میں اپنے گھر واپس آ گیا, ان کے ساتھ کچھ دن رہا, کچھ دن ہماری وہ رہی. اس کے بعد میں واپس آیا اپنے گھر. تو پھر نئے لوگ بیلجیم سے تھے, ملنگ بھائی اور شاہ جی ہمارے اٹلی سے. ان لوگوں نے جو سا مجھے سپورٹ کیا, مجھے سیل فون لے کے دیا اور بولا کہ یار ہم تجھ پہ ٹرسٹ کرتے ہیں,
تو کام کر, لاس ہوگا ہمارا, فائدہ ہوا تیرا. واو. اچھا ان سب چیزوں میں گھر واپس گئے؟ گھر واپس گیا. ابو نے جب دیکھا کہ چلو میرا بیٹا ریپ کر رہا ہے, ابو نے تو ایکسیپٹ نہیں تھا مجھے کیا. امی نے بولا ابو کو کہ 1.5 سال ہو گیا, 1.5 سال ہو گیا, اب وہ تنگ نہیں کرتا, اب وہ آپ کو نہیں کہتا کہ مجھے پیسے دو میں نے میوزک پہ لگانے ہیں, اب وہ خود بجلی کا کام کرتا ہے, تو اب وہ خود سب کچھ کر رہا ہے, تو اس کو گھر واپس بلاؤ, لوگ اس کو استعمال کر لیں گے. اور ان دنوں میں نشہ بڑا عام تھا. تو آپ کتنے سال کے تھے؟ میں 16-17 سال کا ہوں گا. اچھا. تو میری جو سوسائٹی کے لڑکے میرے جتنے تھے وہ تو سب نشوں پہ تھے, سگریٹ پہ تھے. تو ابو کو بھی اس بات کا ڈر تھا کہ سگریٹ پہ نہ لگ جائے, نشوں پہ نہ لگ جائے. تو پر ان کو یہ نہیں تھا پتا کہ میرا ویژن تھا, میں ان گلیوں میں یہ کسی اور ایڈکشن میں ہے, یہ ان ایڈکشنوں میں نہیں ہے. مجھے ریپ کا شوق تھا, ریپ کا نشہ تھا. تو پھر امی نے ابو کو بولا, میں گھر واپس گیا, تو ایسے چلتا رہا, بجلی کا کام کرتے رہے, اور آپ ساتھ ساتھ اپنا ریپ کرتا رہا. پھر ایک بہت بڑا حادثہ ہوا جی, آپ کے ابو کا مرڈر. یس. تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں گے؟ بہت سے لوگوں کو اس بارے میں نہیں پتا, اور میری ایک ویڈیو تھی بہت زیادہ وائرل ہوئی, اس میں نے بولا کہ جی انہوں نے مارا, ایسے کیا, وہ کیا, کیونکہ اس ٹائم تک مجھے بھی ساری بات کری تھا پتا. تو بعد میں مجھے پتا چلا کہ ابو کو نا ایک انٹینشنلی فائر لگ گیا تھا, جن کی سب لڑائی ہوئی, تو بس وہ فائر لگا, ابو کی تو ڈیتھ ہو گئی ہے. او ڈیئر. اچھا. تو ابھی 2025 میں اس کی سزا ہوئی ہے, ڈیتھ پلنٹی, یہ سیشن کورٹ سے. تو کسی اور کی لڑائی میں, کسی اور کے چکر میں وہ لڑائی, وہ 2 محلے داروں کی لڑائی تھی آپس میں. ایک محلے دار نے کسی کو بلا لیا, ایک طرح سے ہم محلے دار خود تھے, تو وہ ہمارے عزیز میرے تایا تھے, ان دونوں کو پارٹیوں کا آپس میں لڑائی ہوئی. تو ابو کا تو سین ہی نہیں تھا, وہ تو بعد میں آئے. لیکن جب بعد میں آئے تو پھر ایک گروپ بازی پاکستان میں نا یہ کلچر بڑا چلتا ہے, یہ تنظیمی کلچر. تو ان کی میں یہی کہوں گا کہ نا سمجھی کی وجہ سے میرے ابو کی جان چلے گی. کیونکہ پتہ کیا ہوتا ہے, یہ تو جو گروپزم ہوتا ہے نا, تو چھوٹے چھوٹے بچوں میں بھی ہوتا ہے. جب بچے باہر کھیلنے کے لیے نکلتے ہیں تو یہ چیز وہیں سے شروع ہو جاتی ہے. تو وہیں سے سٹارٹ ہوئی نا ان بچوں کی. تو چھوٹے سے انہوں نے سٹارٹ کرتے کرتے وہ پھر خیر جو ان سے ہوا اللہ انہیں ہدایت دے, جو ہم سے ہوا اللہ ہمیں بھی ہدایت دے. بالکل. تو ہم تو ایک دوسرے کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں, کیونکہ اصل میں تو یہ منظور الہی ہے, یہ اللہ کے پلان ہے, اللہ کا منصوبہ تھا. تو آپ پھر وہاں سے موو ہو گئے؟ یس, میں موو ہو گیا. اچھا, پھر کہاں گئے؟ میں لاہور چلا گیا. آپ کتنے بہن بھائی ہیں؟ ہم 2 بھائی ہیں, صرف 2 بھائی ہیں. جی. اچھا, تو پھر آپ آ گئے لاہور؟ میں لاہور آ گیا. اس میں ایک چیز کروں گا کہ میرے جو تایا ہیں یہ طلوع احمد بٹ, میرے ابو خوش قسمت ہے, میں بھی خوش قسمت ہوں کہ اللہ نے مجھے کشمیریوں کے گھر میں پیدا کیا, اور بڑے دلیر ہیں میرے تائے. انہوں نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کی. ان کو پتا تھا کہ ایک آرٹسٹ جو ہے نا, اگر اس ماحول میں رہے گا تو وہ گرو نہیں کرے گا. تو انہوں نے بولا ہم ان چیزوں کو مینج کرتے ہیں, تم جاؤ. انہوں نے اپنے ٹائم چھوڑا, مطلب اپنے سارے کام چھوڑے اور کیس کو فائٹ کیا, اور مجھے اڑنے کے لیے رکھ دیا کہ تم اڑو. میں نے وہ شہر چھوڑا, لاہور میں آیا, لاہور میں آ کے الحمدللہ گرو کیا. پھر گرو کرنے کے بعد جب کیس فائنل ہوا تو پھر UK میں آ گیا. اس کے بعد UK کیسے آنا ہو؟ UK اتفاق سے آئے, یہ بھی خدا کا ایک منصوبہ ہے. UK میں آنا, مجھے کوئی شوق نہیں تھا UK میں آنے کا. مجھے 2020 سے لوگ کہتے رہتے تھے UK آ جاؤ, یہاں پہ سائلم کریں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, بلا بلا بلا. تو میں کہتا تھا نہیں یار, میں UK نہیں آؤں گا. ایون کہ میں UK کے لوگوں کو تب کہتا یہ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں, یہ ایسے ہیں ویسے ہیں. آپ کو پتہ جو پاکستان میں بیٹھا وہ تو کچھ مطلب اپنے حساب سے بولے گا. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ ان کے گارڈن میں درخت لگے ہیں جن سے نوٹ گرتے ہیں. نہیں ویسا تو نہیں ہے. ویسا نہیں ہے نا, لیکن بہت سے لوگ پاکستان میں یہ کہتے ہیں. ہاں ایسا ہے کہ لوگوں کو ایسا لگتا ہے جو UK میں بیٹھا نا اس کے لیے 50-60 ہزار روپیہ کچھ بھی نہیں ہے. پر جب یہاں پہ آیا تو مجھے پتا چلا کہ نہیں یار, ایکچولی ویلیو کیا ہے, ویلیو کیا ہے. یہاں پہ تو کوئی 50 پاؤنڈ نہیں دیتا. 50 پاؤنڈ کا مطلب یہ ہے 15,000-17,000 روپیہ. تو کوئی بھی انسان کسی پہ 17,000 روپیہ لگا کے راضی نہیں. کوئی بھی نہیں چاہتا کہ بھائی میں اس کو 17,000 روپے کا کچھ کھلا ہی دوں. تو یہ پاکستان میں بڑا مزہ آتا ہے کہ جو بڑا بھرا UK ہے, اگر اس کی زندگی دیکھی جائے تو وہ بیچارہ بہت مشکل سے خود اپنے آپ کو سنبھال رہا ہے. اور چھوٹا بھائی ادھر جو ہے وہ فل ایش میں ہوتا ہے. بڑا پرا UK تو میں کچھ نہیں کرنا. نہیں, لیکن میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو جو سا نا اس میں رکھا ہوا ہے, خرچیلا نہیں بنایا. میں نے اس کو بولا اپنے پیروں پہ کھڑا ہو, یہ مت سوچ کے بڑا بھائی ہے,
बड़े भाई किसी भी टाइम बदल सकते हैं, और अल्लाह पाक ने इसीलिए पैदा किया है कि ज़िंदगी में जाके अपनी इमेज बनाओ, अपना नाम बनाओ, इसलिए पैदा नहीं किया कि बड़े भाई के सर पे बैठे रहो। और मेरे भाई का भी शुक्रिया कि वो अंडरस्टैंड करता है मेरी बात को, ना मुझे तंग करता है, वो मेहनत करता है, थोड़ी करता है, ज़्यादा करता है, तो वो अपने सर पे है, मैं अपने सर पे हूँ। बिल्कुल। अच्छा, फिर कैसे आना हो, कैसे आए, क्या किया? यहाँ पे वीज़ा अप्लाई किया था, तो किसी दोस्त के पास कॉज नंबर था, तो उसने कहा यार वो मेरा, अच्छा, आप वर्क परमिट पे हैं यहाँ? या वर्क परमिट पे हूँ, ठीक है। तो बस फिर उस लिहाज से यहाँ पे आए, वीज़ा अप्लाई किया तो वीज़ा लग गया। यस। तो आप अपना वो वर्क परमिट का काम भी कर रहे हैं, और ये जो रैप है ये आप आपका शौक चल रहा है? जी 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 जी। मैं क्रिएटिव वर्कर हूँ ना। हाँ। क्रिएटिव वर्कर से मुराद मैं यहाँ पे कंटेंट बना सकता हूँ, उसके अलावा मैं खुद का काम नहीं कर सकता, मैं किसी के अंडर, किसी भी कंपनी के अंडर काम कर सकता हूँ, किसी के साथ भी काम कर सकता हूँ। तो आपको कितना टाइम हो गया गनी आए हुए? मुझे अराउंड 7 या 8 महीने हो गए। अच्छा। यस। तो 7-8 महीने में आप तो माशाल्लाह माशाल्लाह, लोग आपको इतना जानते हैं, इतना आपको सराहते हैं, इतनी आपको मतलब लाइक, मुझे भी नहीं आपका पता था, लेकिन मुझे भी एक ख़ास शख्स ने आपके बारे में बताया। आप बताइए कि यहाँ पे आके सबसे पहले आप, मतलब जब एक नया मुल्क होता है जी, आपको नहीं पता यहाँ क्या करना है, एग्री। किन लोगों ने आपकी हेल्प की या किन लोगों तक आपकी रसाई हुई, कैसे आपने कहा कि अब मुझे अपनी रैपिंग शुरू करनी है और मैं किधर से स्टार्ट करूँ? मैं जब यहाँ आया तो यहाँ पे आके मुझे कुछ दोस्त मिले। पहले एक थे हमारे चाचू, अच्छा। तो अफजल भाई, इन लोगों ने एक्चुअली मुझे, वो स्मोकन आइस की शीशा कैफ़े, वहाँ पे सारे एशियन लड़के बैठते हैं फरले, तो वहाँ पे लेके जाते थे मुझे। तो इन्होंने मुझे बताया कि ये सारा गाइड उन्होंने मुझे किया, अच्छा। चाचू ने, अफजल भाई ने। तो फिर उसके बाद वहाँ पे मुझे दोस्त मिले उस शीशा कैफ़े में, तो वहाँ पे रैप करना स्टार्ट कर दिया। मतलब अपना टैलेंट तो दिखाता है ना, जी, जहाँ वो मुझे, दुनिया के जिस हिस्से में भी हो, तो आप अगर जैसे कोई सिंगर होता है, Yes. उसको होता है कि मैं अब गाऊं, मतलब Yes. आपके अंदर से निकलती है। Yes. तो जिस तरह कोई रैपर होता है तो वो फिर जाहिर है। हम उस एलिफेंट लेन पे वो शीशा कैफ़े है, आप वहाँ जाए तो आप देखेंगे वहाँ पे सारे एशियंस होंगे, लड़के गिटार पे गाने गा रहे होंगे। तो जब मैं फर्स्ट डे गया तो वहाँ पे लड़के गा रहे थे गिटार पे, तो वो मुझे ऑलरेडी जानते थे। तो जब उनको मिला तो उन्होंने बोला कि प्लीज़ हमें ज्वाइन करें। मैंने फिर उनके साथ रैप किया। तो फिर मेरे जो साथ चाचू थे उन्होंने मुझे बोला कि यार तू यही काम कर। तो यहाँ पे आके डे फर्स्ट चौथे दिन मैंने यहाँ पे आके कंस्ट्रक्शन पे काम भी किया जाके। अच्छा। यस। लेकिन मैंने ये अंदाज़ा लगाया था कि मुझे कंस्ट्रक्शन का काम नहीं करना। वहाँ पे जो ओनर थे उन्होंने मुझे मना कर दिया। उन्होंने बोला आपकी वैल्यू कुछ हो रहा है, तो आप फ्लो के साथ मत चलो, जो आप हो आप उधर रहो, आपको आपका मुकाम मिल जाएगा। तो इसलिए फिर मैं अपने रैप को ही कंटिन्यू किया। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो मैं आपको बिल्कुल नहीं जानती थी। ठीक है जी। मेरे शो पे आए थे, मेरे पॉडकास्ट पे आमिर हाशमी। सो ही इंट्रोड्यूस्ड मी। उन्होंने मुझे बोला, उन्होंने कहा कि मेरे साथ, वो अपनी बस्किंग के बारे में बात कर रहे थे, अपना सारा अपना करियर बता रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे साथ गनी भी होते हैं। जी। अच्छा, गनी कौन? मुझे कहते कि वो रैप करते हैं बहुत अच्छा, और उसको ज़रूर बुलाइएगा। मैंने कहा अच्छा ज़रूर। फिर मैंने आपको सर्च किया, आपको देखा, और मैं देखा माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उनके साथ आपका कैसे, आपकी जुगलबंदी हुई, कैसे आप उनके साथ काम करना शुरू हुए? उनके, जब मैं यहाँ पे आया ना तो उन्हीं का मुझे मैसेज आया कि उससे पहले भी उन्होंने मुझे एक दफ़ा मैसेज किया था हाय हेलो के लिए। लेकिन चूँकि मैं तब फेमस था पाकिस्तान में, जो बहुत कम लोग फेमस थे टिकटॉक पे, तो मैं नहीं रिस्पॉन्स उनको दे पाया। तो जब यहाँ आया ना तो मुझे एक लड़के ने भी इनके बारे में बताया कि यार ये जो लड़का है ना, ये बड़ा बस्किंग करता है और इसकी वीडियोस बड़ी वायरल जाती हैं। तो मैंने देखा वो सिंगिंग करते थे, तो मैं वैसे इनबॉक्स चेक किया तो आगे उनका मैसेज था कि आप इधर यूके में आए हुए हैं तो मुलाकात करते हैं। मैंने कहा ओके। मैंने पूछा कहाँ रहते हैं? उन्होंने कहा जी एलिफेंट लेन पे मुलाकात करेंगे। मैंने कहा ठीक है। अड्डा वही है सबका। या सबका वही एलिफेंट लेना वो बोला जी। तो फिर वहाँ पे हमारे इनके साथ मुलाकात हुई। अच्छा। तो फिर उधर ही जोन सा उन्होंने मुझे बोला कि जी मेरी ये 14 अगस्त पे जी मैं बस्किंग कर रहा हूँ तो आपने आना है। मैंने बोला ओके। अब मैंने कभी बस्किंग की नहीं थी, फ्रीस्टाइल रैप करता था पर मैं बस्किंग नहीं था करता। तो वो भी बड़ा मैं रात से सोया हुआ था, तो मॉर्निंग के दोपहर के या आफ्टरनून 6 बजे शाम हो गई थी, अभी शाम ही कहेंगे। हाँ। शाम के 6 बजे मैं उठाऊँ। तो मैंने उनको कॉल किया, मैं कहा ब्रदर मैं नहीं आ सका, सॉरी। उसने कहा अभी आ जाओ। मैंने कहा ओके मैं आ जाता हूँ। मैं पार्किंग से बैठा
تو پیکاڈالی سرکس پہنچ گیا, وہاں جا کے کچھ دیر کھڑا رہا میں. اب وہاں بھیڑ بہت زیادہ تھی تو مجھے ایسا لگا کہ یار سب لوگ مجھے جانتے ہوں گے, تو میں نے ان کو نہیں بولا کہ برو میں آ گیا ہوں یا یہ وہ, تو ان کے ساتھ عبدل بھائی تھے تو میں نے ان کو بولا میں آ گیا ہوں. تو پھر انہوں نے جا کے اس کو بولا کہ نہیں آ گیا. پھر انہوں نے کچھ دیر بعد بولا کہ بھائی آپ بھی آگے ریپ کریں. پھر جب میں نے ریپ کیا تو پھر پبلک نے بڑا اپریشیٹ کیا. اچھا, آپ ریپ کے لیے جو آپ کا زیادہ فیمس ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اپنا نام بتائے اور آپ کھڑے کھڑے اس کے نام پہ ریپ بناتے ہیں. جی, دیٹ از ویری ہارڈ تھنگ. مطلب کہ آپ نے اس کی لے بھی پکڑنی ہے, اور اگر فرض کریں جس کا کچھ بھی نام ہے اس کا فوراً سوچنا ہے کہ اس کا جو اینڈ ہے وہ اس کے نام سے ملتا جلتا اینڈ ہو, اور کچھ فنی بھی ہو, کچھ اچھا بھی ہو, لوگ اس سے ریلیٹ بھی کریں. یس. تو یہ اچانک کیسے ہوتا ہے؟ اس میں میری کوئی کلاکاری نہیں ہے, یہ آمد ہے. اچھا, میوزک کو سننے کے بعد آمد ہوتی ہے. اچھا, تو کئی دفعہ تو بہت اچھا بن جاتا ہے, ہاں, کئی دفعہ بہت برا بھی بن جاتا ہے. تو لوگ نہیں ویسے بولتے, پر میں محسوس کرتا ہوں کہ یہاں پہ مجھے آمد نہیں تھی تو میں کر ضرور دیتا. بس یہاں میں نے چھوڑ دی ہے. ہاں, یہاں میں نے جو یہ آمد. تو کوئی ایسا آپ کو یاد ہے کہ کسی کے لیے آپ نے کوئی ایسا نام سے کچھ بنایا ہو اور وہ بہت وائرل گیا ہو؟ وائرل کافی زیادہ گئی ہیں. ایک سارا لڑکی تھی, اچھا, اس کے لیے میں نے ریپ کیا. وہ وہیں پہ بسنگ پہ آئی تو اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ اس کو کسی پنجابی لڑکے نے چھوڑ دیا تھا, تو پاکستانی نے. تو میں نے اس کے اوپر ریپ کیا تھا, وہ میرا بہت زیادہ وائرل گیا. پھر ایک ممبئی کی لڑکی تھی تو اس کے اوپر ریپ کیا, اس کی بیوٹی پہ, اس کی پرسنالٹی پہ, تو وہ بھی وائرل گیا. تو ایسے میں ریپ کرتا ہوں, کافی وائرل جاتے رہتے ہیں. اچھا جی, چلیں, بڑی اچھی بات ہے. یہاں آنے کے بعد کبھی کوئی کنٹروورسی ہوئی؟ یہاں آنے کے بعد میں آلریڈی پاکستان میں کافی کنٹروورشل رہ چکا ہوں. میں اب خود نہیں کرتا کرنے کی, مطلب آپ کو عادت ہو گئی ہے. ہاں, آپ کو مجھ سے کرنے کی کوشش کرے بھی نا, ہاں, میں سنتا ہوں, گاتا ہوں, لگا رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے, مجھے اس بات کا پتا ہے کہ میری انرجی اس پہ ویسٹ ہوگی. میں انرجی ہی تو نہیں ہے. یو کے میں آگے ایک چیز سیکھی ہے کہ جو آپ کا ٹائم ہے وہ آپ کا پیسہ ہے, جو آپ کی انرجی ہے وہ آپ کا پیسہ ہے. آپ نے انرجی یا اپنا پیسہ کہاں انویسٹ کرنا ہے وہ آپ نے اس کا فیصلہ کرنا ہے. تو کوئی بندہ کنٹروورشل بات کرتا بھی ہو, اگر کرتے بھی ہیں لوگ, ابھی ریسنٹلی وہ پتہ ہے وہ آک بھائی کے ساتھ جو ایونٹ گیا تو اس پہ کچھ ویڈیوز آئی, پر میں نے جواب نہیں دیا. اس کی ریزن یہی ہے, میں کیوں جواب دوں کسی کو؟ میرا کام ہے ریپ کرنا, میں ریپ کروں گا. مجھے کوئی بھی کہیں بھی بلائے گا, مجھے پے کرے گا, میں جاؤں گا, میں اپنی سروس دوں گا. وہ کون کیا ہے وہ ڈونٹ کیئر, آئی ڈونٹ کیئر. اور کون کیا کہتا ہے, آئی ڈونٹ کیئر. مجھے اس چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے. میں نے اپنا ریپ کسی وہ ایسے ٹک ٹاکر کے لیے اسٹارٹ نہیں تھا کیا کہ جو دوسروں کو ٹارگیٹ کرتا ہو, یا میں نے اپنا کام کسی مذہبی بندے کے لیے نہیں تھا اسٹارٹ کیا, میں نے اپنے لیے کیا تھا. تو جو مجھے اچھا لگے گا میں وہ کروں گا. کون کیا کہتا ہے کہتا جائے, اس کا کام ہے لوگوں کو ٹرول کرنا, مجھے ٹرول کرنا, وہ اپنا کام کرتا جائے. میرا کام ہے ریپ کرنا, میں اپنا کام کر رہا ہوں. تو کنٹروورسی کرنے والوں کو میں دور سے سلام کرتا ہوں. میں بولا کیپ اٹ اپ, لگے رہو, اچھے طریقے سے کنٹروورسی کرو, اور ساتھ میں میری آئی ڈی بھی مینشن کرو. جن کو نہیں بھی پتا ان کو بھی بتاؤ. اور باقی میرے ٹیلنٹ کا کام ہے لوگوں کے دل میں جگہ بنانا. کیونکہ بڑا حوصلے کا کام ہوتا ہے کہ اپنے پہ تنقید سننا اور اس کو برداشت کرنا. میں نے اتنی زیادہ تنقید سنی ہوئی ہے پاکستان کے اندر کہ لوگوں کو پے کیا جاتا تھا کہ صرف آپ نے اس پہ تنقید کرنی ہے. ابو کے مرڈر کے بعد یہ بات میں آج فرسٹ ٹائم کیمرے پہ بولنے لگا ہوں, میرے اوپر اتنی تنقید کی گئی کہ تو نے اپنا باپ مشہور ہونے کے لیے مروایا. آپ کو یہاں کے پتہ چلا کہ میرے ابو کا مرڈر ہوا, اس سے پہلے تو نہیں تھا پتا. ایگری؟ بالکل. آپ میرے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنے کے لیے ایگری ہوئی کیونکہ آپ نے میری پروفائل دیکھی کہ یہ ٹیلنٹڈ لڑکا. مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ کے ابو کا میں نے جب آپ کے بارے میں کیونکہ مجھے آپ کے ساتھ پوڈ کاسٹ کرنا تھا تو آئی نیڈ انفارمیشن, سو میں نے اپنی ریسرچ پہلے کی, تو میں نے اس ریسرچ میں دیکھا. جی, تو میں جب یہاں آیا نا, پاکستان سے یہاں آنے کا مقصد یہی تھا کہ یہاں آ کے میں نے کسی کو کچھ نہیں بتانا. یہاں میں نے اپنے ٹیلنٹ پہ جیتنا ہے اور ان سب لوگوں کے منہ پہ تماچا مارنا ہے کہ بیٹا یہاں پہ تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے, میرا تو کوئی سمپتی ووٹ ہی نہیں ہے کہ میں نے زندگی میں کیا فیس کیا ہے. یہاں پہ میں اپنے ٹیلنٹ سے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا رہا ہوں. تو تب لوگوں نے اتنا زیادہ مجھے ہرٹ کیا جب مجھے کہتے تھے اوئے تو اپنے باپ کے نام پہ مشہور ہوا ہے, اپنے باپ کی موت پہ مشہور ہوا ہے. تو میں نے اس پہ گانا بھی لکھا. اور وہ چیزیں برداشت کر کے مجھے اتنی زیادہ عادت بڑھ گئی ہے کہ کوئی بندہ کہتا بھی ہو نا تو غلط ہے, میں کہتا ہوں کہتا جا, مجھے پتا میں غلط نہیں ہوں, مجھے پتا میں صحیح ہوں. اس کا کام ہے تنقید کرنا, تو وہ تنقید کر کے اپنا رزق چلا رہا ہے. میرا کام ریپ کرنا ہے, میں اپنا ریپ کر کے رزق چلا رہا ہوں. تو جتنی مرضی تنقید فیوچر میں بھی آ جائے, انشاءاللہ وجل ہمارا سر بلند رہے گا
اور ہمارا حوصلہ بلند رہے گا اور ہم سرخرو کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا میرے لیے نا، میرے پاس آپ کے لیے ایک بہت مزے کا ریپڈ فائر ہے. اوکے تو ریپڈ فائر جو ہے وہ ہم ریپڈ کرتے ہوتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے نا. اچھا تو اس کو ہم کہیں گے کہ کوئک آنیسٹ فنی اوکے آنسرز ہونے چاہیے. اوکے. ٹھیک ہے. جب آپ سب سے پہلے صبح اٹھتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اٹھتے فون پکڑتا ہوں. فون آج کل مجھے لگتا ہے ہر بندہ یہی کرتا ہے، فون پہ دیکھتا ہے جتنی دیر میں نے فون نہیں دیکھا کیا ہوا. یس ایگری. بالکل صحیح. اوکے. اگر آپ کی ریپ بیٹل ہو پاکستان میں تو آپ کس کے ساتھ کرنا چاہیں گے؟ میں کسی کے ساتھ ریپ بیٹل نہیں کروں گا. اچھا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں اپنا ٹائم ویسٹ کروں گا کسی کے ساتھ ریپ بیٹل کر کے. تو کیوں؟ نہیں میں ریپ بیٹل نہیں کروں گا. کیونکہ لوگ تو بہت انجوائے کرتے ہیں ریپ. لوگ انجوائے کرتے ہیں لیکن میرا ٹیلنٹ اس لیے نہیں ہے کہ میں نفرتیں بکھیر کے یا لڑائی جھگڑے کروں، اس کے اندر کچھ ایسا نفرت امیز چیزیں بولوں، اس لیے میں ریپ بیٹل کروں گا ہی نہیں. میں ادھر سے بھاگ جاؤں گا. یہ تو بہت مشہور ہوتی ہے ریپ بیٹل. تو آپ جب ہوتی ہے تو لوگ ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں نو ہارٹ فیلنگس. میں نے ریپ بیٹل ٹک ٹاک پر میں کرتا بھی ہوں اور آپ میری ویڈیوز بھی دیکھیں گے. کئی لوگ مجھے کہتے ہیں آپ گالیاں دیتے ہو ریپ میں. اب ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ریپ میں دیتے ہی گالیاں ہیں. او ڈیئر. سو دیٹس وائی میں اب نہیں کرنا چاہوں گا. ابھی میری اسٹینڈرڈ کچھ اور ہو رہا ہے. اوہ اچھا. اچھا کوک اسٹوڈیو میں اگر آپ کو کال آتی ہے جی ٹھیک ہے تو آپ کس کو پک کریں گے، علی ظفر یا ینگسٹرز؟ ینگسٹر بھی اچھی آرٹسٹ ہیں لیکن علی ظفر کے ساتھ کروں گا کیونکہ ینگسٹر کے ساتھ میں اس لیے نہیں کروں گا کہ وہ بھی ریپرز ہیں. ہاں تو وہ بھی اچھی آرٹسٹ ہیں، وہ بھی ریپرز ہیں. بالکل. علی بھائی کا اور میرا وہ جو سا ہے کمبینیشن اچھا رہے گا. کمبینیشن اچھا رہے گا. ان کے لیے بھی رسپیکٹ ہے، ینگسٹرز کے لیے بھی اور علی بھائی کے لیے بھی. اچھا اگر آپ کو کولیبریشن آتی ہے پاکستانی ایکٹریس کے ساتھ ایک میوزک ویڈیو کرنے کے لیے تو آپ ان تینوں میں سے کس کو پک کریں گے؟ ہانیہ عامر، ماہرہ خان یا یمنا زیدی؟ تینوں کے ساتھ کام کرنا چاہوں گا لیکن ہانیہ جو ہیں وہ ان کے ساتھ زیادہ دل ہے. زیادہ دیر اور انشاءاللہ وجل میں ان کے ساتھ کام کروں گا. ہاں انشاءاللہ وجل. وہ بہت ببلی سی ہے نا ان کی، بہت اچھی ہیں. وہ جولی ہیں. اب مجھے نہیں پتا وہ جولی ہیں کہ نہیں لیکن ویڈیوز میں تو بہت اچھی لگتی ہیں. آنیسٹلی آپ بتائیے گا کہ اگر ان تین ایکٹریسز میں سے کسی کے ساتھ آپ کی بیٹل ہو، ریپ بیٹل، آپ کو لگتا ہے کہ ان تینوں میں سے کوئی آپ کے ساتھ ریپ بیٹل کر سکتی ہے، مہوش حیات، ماہرہ خان اور مایا علی، چونکہ وہ ریپرز نہیں ہے تو وہ نہیں کر سکتی. اگر آپ کی زندگی پہ کبھی بایو پک بنے آپ کس کو اس میں ایکٹر دیکھنا چاہیں گے؟ میں خود ہوں گا. کیا میں پیارا نہیں ہوں؟ کیا مجھے ایکٹنگ نہیں آتی؟ I can do anything. آپ خود کریں گے؟ یس خود. مے بی میں خود پروڈیوسر ہوں ان فیوچر. میرا پلان ہے. بالکل. ابھی تک آپ کو سب سے ویئرڈسٹ کوئی ڈی ایم آیا ہو جو آپ نے کہا کہ یار یہ کیسا ڈی ایم آ گیا مجھے؟ ڈی ایم تو ڈیلی آتے ہیں. ہاں لیکن جو آپ کو کلک کر کے مائنڈ میں رہ گیا کہ یہ سب سے عجیب اور پتہ نہیں کیسا ڈی ایم تھا. شادی کے ڈی ایم تو آتے ہی ہوں گے. نہیں شادی کے نہیں. شادی کے مجھے آج تک نہیں آیا. اچھا جی. اس کی ریزن یہ ہے کہ میں پتہ نہیں کیوں نہیں آیا، مجھے نہیں پتا. شادی والا تو کوئی نہیں آیا. اچھے خاصے دکھتے ہیں، کیوں نہیں آئے شادی کے ڈی ایم ابھی تک؟ اس لیے نہیں آیا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسٹارٹنگ سے ہی میں تھوڑا پیچھے رہا ہوں. لیکن مے بی ان فیوچر ضرور آئے. یس چلیں ہو سکتا ہے کرنے والے ہیں. اچھا اگر کوئی لڑکی آپ کو اپروچ کرنا چاہے جی فار دا کہ بھائی میرے ساتھ شادی کر لو جی تو آپ کیسی لڑکی دیکھتے ہیں؟ میں اب شادی نہیں کر سکتا. اچھا کیوں نہیں کر سکتا؟ میں آلریڈی میرڈ ہوں. کتنی لڑکیوں کے دل توڑ دیا آپ نے. نہیں کیوں دل توڑ دیا لڑکیوں کے؟ زندگی میں کہیں بھی ان کو ہماری ضرورت ہوگی ہم ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں. اچھا ان کے لیے اسٹینڈ لے سکتے ہیں. اوکے. تو شادی نہیں کر سکتے. شادی نہیں کر سکتے. چلیں شادی وہ ہو گئی، وہ کر لی ایک دفعہ. کر لی ہے بس ایک دفعہ کر لی، اب شادی نہیں کرنی. چلو دیٹس ریئلی گڈ. اچھا یہ مجھے نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے. اپنے ہیٹرز کو ایک لفظ میں ڈسکرائب کریں. کم ظرف ہے. اوکے فنش کریں ایک لائن، اس لائن کو. ریپ ان پاکستان از لائک. ابھی تو کافی انڈر ایسٹیمیٹ. انڈر ایسٹیمیٹ. یس انڈر ایسٹیمیٹ. اتنے اچھے ریپرز ہیں، اتنے اچھے ریپرز ہیں
कराची में इतने इतने अच्छे रैपर्स हैं कि अगर मैं उनके टैलेंट को देखूं तो अपने टैलेंट को देखूं ना तो मैं उनसे बहुत पीछे हूँ. पर फिर अगेन एक बात बोलूँगा कि सारी गेम माइंड सेट की है. माइंड सेट. हमारे पाकिस्तान में आप आपको नाम बताऊंगी, इनमें से बताइएगा कि सबसे ज़्यादा सिंगर कौन से आपको पसंद है? नुसरत फ़तेह अली खान, मेहदी हसन या आबिदा परवीन? नुसरत फ़तेह अली खान साहब. वो तो सबकी जान है ना. सबकी जान है और मैंने सुना भी उनको है. आबिदा साहिबा को भी सुना है लेकिन नुसरत साहब को ज़्यादा सुना है. ठीक है. आपको अगर तलहा अंजुम या तलहा यूनस जी दोनों में से किसी के साथ फ्री स्टाइल बैटल करने को मिले, किसके साथ करेंगे? एक्चुअली हमारी ना 2020 में ना एक थोड़े से कंट्रोवर्शियल हुआ था हमारा. अच्छा. यस, पर मेरे लिए अभी मेरे दिल में उनके लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं खुद समझता हूँ कि आने वाले सालों में मैं भी एक स्केल पे हूँगा. तो ज़िंदगी में कहीं भी उनके साथ मुलाकात हो सकती है. तो अल्लाह ने अगर दोनों के साथ कहा तो दोनों के साथ करेंगे और अल्लाह ने दोनों के साथ नहीं चाहा तो नहीं करेंगे. इसमें मालिक की रज़ा होगी तो आप दोनों के साथ करना चाहेंगे? लव यू दोनों. अगर आप रैपर ना होते जी तो मैं एक बिजनेसमैन होता, कामयाब बिजनेसमैन होता और फ्यूचर इंशाल्लाह हम सबको दिखाएगा. यार रैपिंग के साथ आप बिजनेस भी कर सकते तो डेफिनेटली मैं यही तो बात कर रहा हूँ कि मैंने और वो जो हानिया जी उनको कैसे प्रोड्यूस करना है. अच्छा जी. मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं इतनी बड़ी बात यहाँ पे कर रहा हूँ तो इंशाल्लाह वजल हानिया जी कहीं देख ना ले वही ना अपना रेट वो बढ़ा रहे कि जी मैं इतनी जल्दी. तो हानिया बस अब आप तैयार रहिएगा बहुत जल्दी हानिया जी. इंशाल्लाह. एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहिए थी बड़ी देर से. मैं आपको देख रहा हूँ, मेरे सामने बैठे हैं आपके, एक हाथ में ग्लव है और एक हाथ में ग्लव नहीं है जी. क्यों? यही सवाल लोग मुझसे पूछेंगे कमेंट्स में, इसीलिए तो मैंने पहना कि ये सवाल करें और आपने भी वो कर दिया. अगर आपको जवाब दे दूंगा तो वो लोग वहाँ पे सवाल नहीं करेंगे. ये उनके लिए छोड़ा है. या मैं गरीब आदमी हूँ, एक ही मिला था एक मिला नहीं है तो इसलिए पहना. गरीब आदमी ने सोने की अंगूठी भी पहनी और घड़ी भी पहनी. ये भी सोने की है. ये जी ये वो जो हमारे काशिफ ज़मीर भाई के पास जो गोल्ड है ना ये वही गोल्ड. अच्छा. यस, बाकी अंडरस्टैंड आप लोग खुद कर लो. पाकिस्तान में अक्सर वो पहन के नहीं सोना फिरते, ये वही वाला सोना है. वो लोगों को पता चल गया ये कौन सी है. आपको पता है एक बॉलीवुड एक्टर से आपकी शक्ल बहुत मिलती है. एक्टर से? हाँ, कभी किसी ने आपको बताया? एक आसिम रियाज भाई उनके साथ लोग अक्सर मुझे कहते हैं तो मुझे बाकी नहीं पता. बताए अब आप मेरे सामने बैठे ना तो मैं कब से मेरे माइंड में वही बंदा आ रहा है. अच्छा. आपने वो फिल्म देखी है जिसका वो गाना है गली में आज चांद निकला? शायद गाना तो सुना. गाना बहुत बहुत मशहूर. उस वक्त वो एक्टर जो हैं वो बच्चे होते थे लेकिन ही इज़ अ वेरी वेरी अ गुड एक्टर. आप जब से मेरे सामने बैठे हैं ना तो मुझे बार बार लग रहा है कि मेरे सामने कुणाल खेमू बैठे हैं. ओके. आपकी बहुत शक्ल मिलती है. लेकिन कुणाल भी मुझसे ज्यादा प्यारे हैं, हैंडसम भी ज्यादा है, मैं तो भी इतना प्यारा था. और आपको पता है दामाद भी नवाबों के हैं. वो सैफ अली खान जो हैं उनके वो बहनोई हैं. ओके जी, बड़ी बात है जी. नवाबों के दामाद हैं. क्या बात है. बिल्कुल. कोई रैप आप सुनाना चाहेंगे? चले आज मेरे नाम पे सुनाए कोई रैप. शहनीला जी क्या बनाया आपके नाम पे? अच्छा सा होना चाहिए. ओके चले आपको वर्ड दे शहनीला जी, कोई अपने बारे में कोई वर्ड बताएं तो मैं ट्राई करता हूँ क्योंकि बीट नहीं है. मैं फिर भाई मैं तो पॉडकास्ट करती हूँ और मेरे पॉडकास्ट का नाम है कुछ मज़ेदार सी बातें. कुछ मज़ेदार सी बातें. बिल्कुल शहनीला जी. गैस बना लूँगा, मुश्किल है मैं बट आई विल ट्राई. शहनीला क्योंकि आप पे जो आ रहा है ना, आप पे तो मुझे वैसा आ रहा है तो आपने लगाना नहीं है. ओके. ऐसे करती तू सवाल, रंग कर देती तू पीला, सारे लाइक तुझे करते सबसे हाई है शहनीला, नाले सबको पता इनका जहर बो जहरीला, ऊपर से है अबरमपार इनकी लीला. शहनीला हाँ मज़े मज़ेदार करती सबसे है ये बातें, सवाल बैठे बैठे ये सब पे बनाते और समझदार लोग ही इनके पॉडकास्ट पे आते और बच्चे इनके पॉडकास्ट को कभी नहीं समझ पाते. शहनीला जी का पॉडकास्ट है जी कुछ मज़ेदार सी बातें. कुछ मज़ेदार सी बातें. थैंक यू सो मच. होपफुली कि शहनीला जी को और पब्लिक को पसंद आए. या थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शुक्रिया.
माय प्लेयर आप मैं जाते जाते सब लोग आपको गनी टाइगर के नाम से जानते हैं. जी मैं चाहूँगी आप अपना पूरा नाम भी बताइए, ताकि आपको पता है ना कि जो हमारे सारे जितने भी लोग हमारे लिए दुआ करते हैं, हमारे लिए अच्छी बात करते हैं, तो हमारा नाम पता होना चाहिए, Okay. ताकि दुआ जो है हमारे नाम से ऊपर तक जाती है. क्या बात है. मेरा नाम हमजा गनी बट है. बिल्कुल. तो गनी टाइगर जो है वो हमजा गनी बट हैं. और यहाँ पे एक दुआ भी मैं अपने परदादा के लिए करना चाहूँगा, अब्दुल गनी बट. अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन. मेरा नाम उनके नाम से रखा गया, तो वो तो अभी इस दुनिया में नहीं है. अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद फरमाए. तो आमीन. मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा. जी, आपसे आज बातें करके इतना मज़ा आया. मेरी 1-to-1 आपसे आज फर्स्ट टाइम हो रही है. एक दफ़ा सरसरी से मुलाकात हुई थी, लेकिन वहाँ पे इतना क्राउड और इतनी दुनिया थी कि हम लोग अच्छे से नहीं मिल पाए थे. लेकिन आज आपसे मिलके आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा. प्लेजर से आपको एक टाइगर को अंदर से जानने का मौका मिला कि आप कैसे इंसान हैं. और मेरे पॉडकास्ट का मकसद ये होता है कि जो लोग एक स्क्रीन पे या एक स्टेज पे नज़र आते हैं, वो उनकी पर्सनालिटी को बाहर लाना, लोगों को पता चले कि एक्चुअल में वो बंदा दिल का कैसा है. विच इज़ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर मी कि मेरे इस प्लेटफॉर्म से ऐसी चीज़ें जाती हैं. और बहुत मज़ा आया आपसे बातें करके. मुझे पता लगा कि हमजा कैसा बच्चा है. थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. तो इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे देखने वालों को भी अच्छा लगा होगा, उनको मज़ा आया होगा. और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम गनी को दोबारा से बुलाएं, या कोई आपके ऐसे सवाल हैं, आपको लगता है कि मैंने ये नहीं पूछा, या आप इनसे कुछ और पूछना चाहते हैं, तो ज़रूर DM कीजिएगा या इस वीडियो के नीचे मैसेज कीजिएगा, तो हम गनी को दोबारा से बुलाएंगे. तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू माय प्लेयर. और अभी तक के लिए मैं आप लोगों से विदा लूँगी. इंशाल्लाह दोबारा एक मज़ेदार से गेस्ट के साथ आऊँगी. अभी तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़.